اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا بابا جی میں نے اب کوئی کاروبار نہیں کرنا، مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے ایک شیر کو دیکھا ہے، شیر نے شکار کیا ہے، ایک بکری اس نے گرائی ہے، اس کو آدھا کھایا ہے اور باقی تھوڑا سا گوشت بچا کے تو شیر چڑھنے لگ گیا پہاڑ پہ۔ پہاڑ کے اوپر اس نے ایک نابینا اور پاؤں سے معذور لومڑی بیٹھی تھی، تو شیر نے باقی جا کے شکار اس کو کھلایا ہے۔ تو حضرت صاحب جو رب لنگڑی اور نابینا لومڑی کو روٹی دیتا ہے مجھے بھی دے گا، اب میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ حضرت صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے بھی تیرے اخذ کرنے پہ بھی قربان کروں، تیرے استدلال پہ بھی قربان جاؤں، کیا تو نے شاندار استدلال کیا ہے۔ فرمانے لگے کہانی میں کریکٹر تم نے دو دیکھے، ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی، تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ شیر بننا، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، آگے بڑھ، تم نے لومڑی بننے کا ارادہ کر لیا ہے کہ پہنچے گا تو کھاؤں گا۔ شیر بنے، شیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، آپ کا توکل جب مضبوط ہوگا نا تو آپ دنیا کی سب سے دلیر آدمی ہو۔ حالات آتے جاتے رہیں گے، یہ یاد رکھیں، کبھی حضرت یوسف کنویں میں ملیں گے، کبھی حضرت یوسف کا ریٹ لگے گا، ایک کٹی بھی ریٹ لگے گا، لیکن وہی جناب یوسف پھر آپ کو تخت مصر کے تخت پر بیٹھے بھی نظر آئیں گے۔ حالات بدلیں گے، حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو میرے بھائی پہلی میرے محبوب کی تعلیم ہے توکل، اللہ کی ذات پہ بولیے۔ اور دوسرا نبی پاک نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ دنیا عارضی اور آخرت، اب یقین کریں سارا دن ہم اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگا دیتے ہیں، سارا دن ہمارے بچے 25 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہوتے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں۔ جڑے بندے نو وہم ہو جاتا نا میں چنگا نہیں پیا لگتا، وہ کدے چنگا نہیں جے لگتا، وہ جڈا مرضی چنگا لگے، چونکہ انہوں وہم لگ گیا ہے کہ میں اچھا لگ رہا، وہ بیچارہ 25 دفعہ آئینہ دیکھتا ہے۔ اور اب تو سہولت ہو گئی ہے، موبائل پہ بھی آئینہ آ گیا ہے، میں نے دیکھا وہ کھول کے نا تو وہیں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں بالوں کو۔ بس کر یار، اتنا زیادہ اپنے اوپر، یہ عارضی ہے سارا کچھ، دنیا کا سارا حسن عارضی، ہر چیز۔ والباقیات الصالحات، حضور نے ہمیں بتلایا کہ باقی رہنے والی نعمتیں وہ جو آخرت میں ملیں گی۔ ہم یہاں موج کرنا چاہتے ہیں، کمرے میں اے سی ہو، قالین ہو، ٹائلیں ہو، اور اس کا بھی ریموٹ کنٹرول ہو، اٹھ کے جانا نہ پڑے، باتھ روم اندر ہو، ہر چیز جو ہے وہ موجود ہو۔ آپ یقین کریں اتنے آسان، ہمارا اقبال رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ یہ قوم جہاد کرے گی جو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ سارا وقت گزارتی ہے، یہ لوگ کچھ کریں گے؟ اتنا ہم آرام چاہتے ہیں۔ سنو، میرے رسول کریم کائنات کے بادشاہ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے۔ رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا۔